گلبرگہ شہر کے زمزم کالونی میں موجود مسجد مہراج بن یوسف کے مکتب میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی بچوں کے لیے تقریری جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس جلسے میں جمعیت علماء کی صدر جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب قاسمی تشریف لائے تھے۔ انہی کی صدارت اور قیادت میں یہ جلسہ شروع سے آخر تک کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس جلسے میں حافظ و قاری میر عامر علی صاحب اور مولانا محمد مستان صاحب موجود تھے، اور مسجد مہراج بن یوسف کے بانی جناب بابا سیٹھ مہاراجہ اور ان کے فرزند حافظ و قاری سرفراز صاحب بھی شرکت فرمائے تھے، اور تمام علماء اکرام دانشوران ملت نے اس جلسے میں بچوں کے بہترین شعلہ بیان تقریروں کے ساتھ نعت اور تلاوت کلام پاک کو سن کر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور حضرت مولانا مفتی عثمان صاحب اس جلسے کی نظامت کر رہے تھے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور بہترین تربیت دلانا چاہتے ہیں تو آپ مسجد مہراج بن یوسف کے مکتب میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے ہیں، اور اس جلسے سے جڑی مزید تفصیلات کے لیے آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں دینی مجلس آراستہ کی جاتی ہے تو اس کا آغاز کتاب الہی کی شمع روشن کر کے کیا جاتا ہے، یعنی یہی وہ قرآن مقدس ہے جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء شعراء و ادباء حیران و شزدہ رہ گئے۔ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے اور پتریلی آنکھیں بے اختیار اشتبار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، لے کے تلوار فاروق گھر سے، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دو۔ دنیا کفر و شرک کی تاریخیوں میں کھلی ہوئی تھی، انسانیت ظلم و ستم کے اثرات کو قرار نہیں تھی۔ ایسے وقت میں مکہ کی سرزمین پر رحمت الہی کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو آخری نبی اور ختم الانبیاء تھا۔ اس کے سر اقدس پر اشرف الانبیاء کی طرح موجود تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ مکہ کی گلیوں سے اٹھنے والی ایک و تنہا آواز صرف 23 سال کی مدت میں روبائے مذکور عالم سے بھی آگے بڑھ گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، میں قرآن کریم کی اہمیت و فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ سامعین اکرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ جس طرح اس کی تلاوت باعث ثواب ہے، اسی طرح اس کو عقیدت و محبت سے سننا اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کو چھونا اور اس کو پکڑنا بھی باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ حضرات، اللہ کے تمام مخلوق میں انسان کو سب پر برتری و فضیلت عطا فرمائی، پھر اس میں سے زیادہ مکرم و معزز مسلمان، متقی زاہد، عامل دین، ملکی رسول خدا کو قرار دیا۔
چنانچہ فرمایا ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، اور جب مسلمان دین کا اور شریعت کا پابند ہو تو اس کے لیے مزید اس بات کی خوشخبری سنائی گئی وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم ایمان کے نور کو اپنے دل میں بساؤ گے، خدا کے احکام کو نگاہوں سے لگاؤ گے، رسول کے فرمان کو عمل میں لاؤ گے، شریعت کے قانون پر عمل پیرا ہو گے، گناہوں کے کاموں سے خود کو بچاؤ گے تو خدا دنیا تمہارے مضمون تلے ڈال لے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے ایمان سب سے پہلے قبول کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہر مصیبت و پریشانی میں ساتھ رہے، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اسلام کی سے بلندی والا کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بے انتہائی قربانی شامل ہے۔ سامعین کرام، ایمان و اسلام کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا تندرست، اپنے گاؤں میں ہو یا سفر میں، ہر حالات میں پانچوں نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ بیمار اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں، وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لے، اگر وضو پر قادر تو تیمم کر لے، لیکن اس کے لیے نماز چھوٹی تو کیا خطا کرنا بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے کو باقی مہینے پہ خصوصی فضیلت حاصل ہے، اس لیے اللہ کے سچے رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ بنایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب اور شعبان میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نازل فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کسی نے کہا ہے تو بے جانا کہا، کسی نے کہا ہے تو بے جانا کہا، جو ماں کی دعا ہے وہ جنت کی ہوا، اس نعمت کی قدر تو کر سکتا ہے وہی، اس نعمت کی قدر تو کر سکتا ہے وہی، اس سے ہو جائیں گے نعمتیں جدا، ساتھی نے علم و عمل، کاملی نے دین و ملت، اساتذہ کرام اور تشریحات کی وہ طلبہ کرام، آج کی اس منعقدہ بندوبست میں اپنے دامنی گفتگو کو ان جوہرات سکون سے مزین کر کے لایا ہوں۔ وہ والدین کے حقوق کے اخوان سے معلوم ہے، سامعین نظیر قدر، اگر آپ بنظر معین صفائے ہستی کا مطالعہ کریں تو ابتدائے آفرین سے ایک ایسا قابل ذکر احترام رشتہ ہے نقشہ شہود پر جلوہ افروز نظر آتا ہے، جس نسل ثانی کے حیاتی جانے جانے کا عنصر اول میں نہ جانا ہوگا۔ جی ہاں، وہ رشتہ ذی قدر ہی والدین کے حسین عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہے، وَإِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر ہم اچھی اور بری چیزوں میں تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچان سکتے، ہم کو علم کے بغیر خدا کی مرضی اور ناراضگی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت ہی تاکید فرمایا ہے۔ علم حاصل کرنے والے طالبان اور علم نبوت کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے، چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان سن، میں تجھے تیری کہانی سناتا ہوں، تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی کچھ نہ تھا۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو بھی کچھ نہ تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا، اللہ جو پہلے بھی، اللہ جو آج بھی، جو پھر بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو آخر بھی اللہ، جو ظاہر بھی اللہ، جو باطن بھی اللہ، جو قائم بھی اللہ، جو قیوم بھی اللہ، جو متکبر بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، ذو الجلال والاکرام بھی اللہ، جو اللہ اپنی پہلے سے پاک ہے، جو اللہ اپنی انتہا سے پاک ہے، جو اللہ اپنی ابتدا سے پاک ہے، جو اللہ اپنے اول ہونے میں ابتدا کا محتاج نہیں، جو اللہ اپنے آخر ہونے میں انتہا کا محتاج نہیں۔ تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن کائنات وجود میں آئی ہے۔
قليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سر شجر امید کا تھا. جب سر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ ابھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. سامعین سے احترام و وقار، میں جب چہرہ کے عدم میں ایک دائرہ نظر آتی ہوں تو مجھے اطراف کائنات میں پھیلی ہوئی انسانی حقوق کے نمبردار مختلف اقوام اور تنظیمیں اپنی مقصد میں گردش خنائی نظر آتی ہیں. مگر ہر تنظیم اور قوم کا نظریہ اپنے برادری اور قوم کے مفاد میں ہی منحصر نظر آتا ہے. یہودی تنظیمیں فقط اپنی یہودیت کے فروغ میں اپنی ہی افراد کی خدمت کرتی نظر آتی ہیں. عیسائی تنظیمیں اپنی عیسائیت کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں اور سرگرم نظر آتی ہیں. انہیں آئے دن مسلمانوں کے کشت و خون میں انسانی حقوق کی پاسداری نظر نہیں آتی. مگر میں قربان جاؤں دین برحق مذہب اسلام کی وسعت زرگی پر، جس کے گوشہ رحمت سے تمام انسانیت کو یہ پہلا پیغام ملتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اہمیت فضیلت کو بیان کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسے مقدس کتاب نازل کی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے طفیل میں پورے مہینوں کو خیر و برکت والا بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم. برادرین اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی اعداد کے مزید سے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. مبارک تمہیں حضرت آمینہ، مبارک تمہیں حضرت آمینہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، مبارک تمہیں. اسلام دین فطرت ہے. اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے. وہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تشدد سے بچے اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد کو نظریہ زندگی بنا لیا جائے. واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر مفید ہوتی ہے. تواضع، خاکساری، درگزر اور بہادری بھی ایک وصف ہے. اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا ہے. محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے انسانوں کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے. سورہ جمعہ میں ارشاد باری ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل رزق تلاش کرو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما حق کہو اس کی قدر کی اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ہمارے گود میں آ گیا. ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا. مالے مفت دلے ہوئے رحم والا معاملہ ہے، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے. ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے بے بہارا ناشنا ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر لب گشائی کی کچھ اثرات کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے صحیح کہنے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات،
میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فخر و پاک اور تنگسی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے اور اس کی ذلت میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ مہنگے، وہ ہمیشہ پاک امن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ حاضرین اکرام، اسلام کے قدر مند انسانوں، جب اللہ رب العزت نے آپ کو جب اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس شمس روحانیت کو کفار مکہ نے بھانپ لیا اور چاہا کہ کسی نہ کسی طرح اس آقا کی رسالت کو پرشباب ہونے نہ دے، اس کی توحیدی کرنوں کو عالم میں پھیلنے سے روک دیا جائے۔ چنانچہ کفار و مشرکین نے مسائل کی تیروں کو صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگوں میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گی۔ انبیاء اکرام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں ہے، غلطی، جھوٹ، گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جانا ناگزیر نہیں، لیکن گناہ پر شرط اور گناہ پر اڑے رہنا غیر انگیز بھی ہے اور بہت بڑی معصیت بھی ہے۔ انسان سے ضرور کوئی گناہ ہو اور جان بوجھ کر یا غفلت وہ لاپرواہی سے اس پر لازم ہے فوراً نادم ہو، توبہ و استغفار کرے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان خطاکار ہے اور سب سے اچھا خطاکار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت کے مطابق وقت مقبول ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ ماشاءاللہ یہاں کے اساتذہ اور ذمہ دار حضرات اور جو ہے یہاں کے معاونین جو بھی ہیں سب قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکتب میں مختصر وقت میں 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹے اگر کوئی آ کر کے وہ بھی ایسے ماحول میں جو بچوں نے سنایا ہے آج کل کا انٹرنیٹ کا زمانہ اور موبائلوں کا زمانہ، جس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ اصل جو ہے تعلیم اور تربیت 2 چیزیں ہیں۔ تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے اور تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ تو ماں باپ دونوں ملیں گے اور ان کے اوپر محنت کریں گے تو ان کی تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی۔ باپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو کس مدرسے میں، کس مکتب میں، کس ماحول میں بھیج کر کے تعلیم دلانا ہے اچھی سے اچھی، اور ماں اس کی 24 گھنٹے جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ اصل تو ماؤں کے ذمہ ہے کہ ان معصوم بچوں کی خوب تربیت کرے۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو له، کہ تیسرا کہ نیک لڑکا، صرف لڑکا نہیں، ولد صالح کہا، نیک لڑکا چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ لائر بنائیے، آپ پروفیسر بنائیے، آپ بڑے سے بڑا اس کو سائنسدان بنائیے، اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر اور لائر اور پروفیسر اور سائنسدان بنے، اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ اگر آپ نے مسلمان نہیں بنایا، اس کو ڈاکٹر بنایا، تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکو بھی بنے، لوٹ مار کرے گا۔ لینڈ مافیا ہے، ایسے ہی میڈیکل مافیا بھی ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ مسلمان بہت ہیں ڈاکٹر،
لیکن حقیقی مسلمان اپنے بچوں کو بنائیے اور ساتھ میں ان کو دیندار بنائیے. ان کو یہ جو علم یہاں سکھایا گیا ہے، وہ تقریریں جو انہوں نے کی ہیں ان کو کہیے کہ یہ جو باتیں تم نے کہی ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. تم کو ڈاکٹر بھی بننا ہے، مسلمان ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مسلمان انجینئر بننا ہے. ان کے والدین کو قبول فرما. اے اللہ جن اساتذہ نے انہیں پڑھایا، اے اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے یہاں پڑھانے کے لیے ماحول بنایا، انتظامات کیے، اے اللہ ان کو بھی بے انتہا قبول فرما. اے اللہ تیرے گھر کو انہوں نے اپنے گھر کی طرح عالیشان بنایا ہے. اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کی نسلوں میں عطا فرما. اے اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے کریم آقا امت مسلمہ کے ہر بچے کو مکتب کی تعلیم سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما.